نہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ کتاب اللہ تو بہت بڑا انعام ہے رب کا، ایک ایک لفظ حضور کا فرمایا ہوا بہت بڑا خزانہ ہے علوم کا. ہم تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اس نگاہ سے بھی نہ سمجھ سکے جس نگاہ سے اس زمانے کا کافر سمجھتا تھا. اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا تو اس کے نہ پڑھنے میں بھی اس کے مفہوم سے آگاہی جو تھی وہ حائل تھی. وہ جانتا تھا کہ پڑھنے کے بعد میری یہ ذمہ داری ہو جائے گی، میں نہیں پڑھتا. تو بحیثیت مسلمان ہمیں کم از کم ان دو جملوں کا مفہوم تو سمجھنا چاہیے. ہمیں اپنے کردار پر فخر ہونا چاہیے. کیا یہ کم بات ہے کہ میں صرف وہ کھاتا ہوں جو محمد الرسول اللہ کھاتے تھے یا کھانے کی اجازت دیتے ہیں؟ میں وہ نہیں کھاتا جس سے میرا حبیب منع کر دیتا. ایک بندے کے لیے یہ آپ کوئی آدمی ایسا آپ کے پاس ہے جو یہ کہے کہ میں صرف وہ کام کرتا ہوں جو وزیر اعظم مجھے کہتا ہے کہ یہ کر لو، جس سے وزیر اعظم مجھے روک دے میں وہ نہیں کرتا. اگر کوئی ایسا بندہ ملک میں آپ کو ملے تو کیا وہ دوسرے ملک کے کسی شہری کو اپنے برابر حیثیت دینے پہ تیار ہوگا؟ کتنا فخر ہوگا اسے اپنے آپ پر کہ میں وہ بندہ ہوں جسے صدر مملکت کہتا ہے کہ اب سو جاؤ تب سوتا ہوں، اور پھر وہی مجھے اٹھاتا ہے کہ اب اٹھ جاؤ تو میں اٹھتا ہوں، نہیں تو میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا. تو مسلمان کا تو سارا ٹائم ٹیبل ہی رب العالمین بناتا ہے. کائنات میں کوئی دوسری ایسی ہستی ہے جسے رب کہے کہ آپ اٹھ جا، جسے رب کہے کہ آپ سو جا، جسے رب کہے کہ چھوڑ دے یہ نہ کھا، جسے رب کہے کہ یہ کھا لے؟ کون ہے دوسرا مسلمان کے علاوہ؟ تو جس نے اسلام کو ہی نہیں سمجھا ہے، ہمیں تو اسلام پر فخر کرنا کب آیا؟ ہم تو معذرت خواہ ہمارا اسلام، جی معاف کرنا میں مسلمان ہوں، ہم تو شرمندہ ہیں اپنے مسلمان ہونے پر. ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی کافر طاقت ناراض نہ ہو جائے یہ بات کہنے سے کہ ہم مسلمان ہیں. اگر ہم کہیں کہ ہم اپنا دین پڑھیں گے تو کافر خفا نہ ہو جائے. ہم کہیں جی ہم سود نہیں کھاتے تو کہیں کافر ناراض نہ ہو جائیں، عالمی بینک والے نہ بگڑ جائیں، دنیا کی کافر طاقتیں خفا نہ ہو جائیں. جو مسلمان اللہ کی نافرمانی اس وجہ سے کرے کہ اطاعت کرنے سے کافر خفا ہو جائیں گے، اور کافروں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے، کیا وہ مسلمان ہے یا صرف دعویٰ ہے؟ پھر ہم ایسے لوگوں سے اسلامی اخلاق، اسلامی ایفاء عہد، اسلامی وفا، اسلامی حیا اور اسلامی جو ہے وہ سلوک کی توقع رکھتے ہیں. عجیب بات ہے میرے بھائی. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی حکومت اسلام نافذ نہیں کرتی، جی امریکہ والے اسلام نافذ نہیں کرنے دیتے، جی مغربی طاقتیں اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہیں، جی برطانیہ اسلام نہیں نافذ کی، یہ سب جھوٹ ہے. اسلام کے نفاذ کی راہ میں اور آپ رکاوٹ ہے. ہم اس ملک کے مسلمان اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم ہیں. ہماری عیاشیاں ہیں، ہماری بدکاریاں ہیں، ہماری بددیانتیاں اس کی راہ میں رکاوٹ ہے. ہماری انانیت اور ہماری فرعونیت اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے. ہر بندہ ایک جگہ ابو جال بنا ہوا اپنا گروپ بنا کر بیٹھا ہے. اسلام کے سامنے کوئی بھی اپنی آنا کو چھوڑنا نہیں چاہتا. ہر بندہ وہ چاہتا ہے کہ نام اسلام کا ہو لیکن بات میری مانی جائے. اسلام اللہ کے رسول کی بات کا نام ہے، میری اور آپ کی بات کا نہیں. ہم اس لیے راہ میں رکاوٹ بنے ہیں کہ ہم نے اسلام کو سمجھنے کی صحیح نہیں کی. ساری زندگی ان دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان دو جملوں پر غور کرنے کے لیے ہمیں فرصت نہیں ملی. اور سب سے پہلا درجہ علم کا خود شناسی ہے. میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میں کہاں سے آیا، مجھے کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، میں کہاں جاؤں گا، کہاں جا رہا ہوں، یہ میرے آباء و اجداد، یہ پہلے لوگ یہ کہاں چلے گئے.
کیا ہوگا ان کا انجام، کیا ہوا، میرا کیا ہوگا، آنے والے کل میں کیا پیش آنے والا ہے، اگر یہ نہیں جانتا تو اسے ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کل کی تیاری کرے، اس کل کے لیے کسی جاننے والے کو تلاش کرے، اس کے پاس جائے، اس سے اس کل کی باتیں پوچھے۔ یہ احساس زندہ ہو تو پھر ضرورت پڑتی ہے کہ اس کے دروازے پر جو وہاں کی بات سناتا ہے، پھر صرف ایک دروازہ نظر آتا ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس نے روح زمین کی انسانیت کو بتایا کہ تیرا گزشتہ کل کیا تھا اور آئندہ کل کیا ہے، تو کون ہے، تو کہاں سے آیا، تجھے کہاں جانا ہے اور تیرے ساتھ کیا پیش آئے گا، یہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور اس کی ضرورت تب پیش آتی ہے جب ہم اپنے آپ کو سمجھیں، اور یہی بنیاد ہے حقیقی علوم کی۔ اور بڑا خوبصورت ارشاد ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جب کسی نے خود کو پہچان لیا اسے رب کو پہچاننے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ اپنی حیثیت، اپنی ضروریات، اپنی احتیاجات، اپنے آپ سے جو واقف ہو گیا اسے رب کو پہچاننے میں بھی کوئی دیر نہیں لگتی، وہ عارف باللہ ہو جاتا۔ سو عزیزان من، اچھی بات ہے علوم دنیا، انسانی عقل اللہ نے دی اسی لیے ہے کہ علوم دنیا کو سمجھے، لیکن اللہ نے صرف عقل نہیں دی، اس نے دل بھی دیا ہے، اور اتنا قیمتی ہے کہ اس نے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِرَجُلٍ فِي جَوْفِهِ مِنْ قَلْبَيْنِ، یہ اتنی نایاب چیز ہے کہ کسی بندے کے سینے میں میں نے دو دل نہیں رکھے، ایک ہی دل رکھا ہے، اور ایک دل جو ہے اس میں ایک ہی محبت، ایک ہی ہستی، ایک ہی راستہ، ایک ہی توجہ سما سکتی ہے۔ اگر ہم نے اپنے قلوب میں اپنے رب کو بسا لیا، اگر ہم نے اپنے قلوب میں اپنے نبی کو جگہ دی، اگر ہم نے اپنے قلوب میں اپنے آپ کو پا لیا، تو علوم دنیا ہمیں ایک بہتر انسان بننے میں مددگار ثابت ہے۔ اور اگر ہم دنیا بھر کے علوم پڑھتے رہے اور خود سے بیگانہ رہے تو یقیناً ایک سدھائے ہوئے جانور سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں بن سکے گی۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ اور شعور بھی دے، نیکی کی توفیق بھی دے، اور اپنے نور سے اور اپنے علوم سے ہمارے دلوں کو روشن بھی کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔